السلام علیکم دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کافر لوگوں پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو ان کافروں کو انتہائی شدید ہولناکیوں اور سخت بری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، یعنی موت کی شدید ترین خوفناک ہولناکیوں اور بری تکلیفوں میں ہوں گے، کہ آپ ایسی دہشت ناک حالت میں پائیں گے جس کا منظر کوئی منظر کشی کرنے والا بھی بیان کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، یعنی ان ظالموں کی طرف جن کی موت کا وقت آ چکا ہے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، مارنے پیٹنے اور عذاب دینے کے لیے۔ جب ان کافروں کی روحیں جھگڑا کریں گی اور خوف کی ماری سہمی ہوئی نکلنے سے انکار کر دیں گی تو فرشتے ان سے کہیں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، یعنی ایسی شدید سزا جو تم کو ذلیل و خوار کر دے گی، جیسا عمل ویسی سزا۔ بلا شبہ یہ عذاب اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے اور ان کے رسولوں کے لائے ہوئے حق کو رد کر دیتے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی ان آیات کی بجا آوری اور ان آیات میں موجود احکام کے سامنے سر تسلیم خم ہونے سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے تھے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ برزخ میں عذاب بھی ہوتا ہے اور نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ عذاب قبر برحق ہے کیونکہ آیت میں مخاطب بھی ان ظالموں کو ہی کیا اور عذاب کی نسبت بھی انہی کی طرف کی۔ یہ عذاب اس وقت شروع ہوتا ہے جب موت قریب ہوتی ہے، موت سے کچھ دیر پہلے بھی ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی، اور یہ بھی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح ایک جسمانی چیز ہے جو انسان کی جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس سے نکلتی ہے اور اس روح سے بات چیت ہوتی ہے اور جسم میں ٹھہرتی ہے، پھر اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کافر لوگوں کا حال برزخ کے اندر۔ اسی طرح کا ایک اور ارشاد باری تعالی ہے، کاش تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے، پس ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارا جاتا ہے اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث ہے، جب کافر پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتا ہے اور سخت دل سیاہ چہرے والے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کافر کی روح سے کہا جاتا ہے، اے خبیث جان، گرم ہوا، گرم اور جلا دینے والے سائے کی طرف نکل، تو روح اس کے جسم میں منتشر ہو جاتی ہے۔ چھپتی ہے تو فرشتے روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح سیخ کو بھیگی ہوئی اون سے نکالا جائے تو سیخ کے ساتھ رگیں اور پٹھے نکل آتے ہیں۔ کافر لوگوں کا حال قبروں سے نکالے جانے کے وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے، آواز دینے والے کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی پکار کی طرف دوڑیں گے، گویا کسی گاڑے ہوئے جھنڈے کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، گویا کوئی اس کا ارادہ اور مقصد جھنڈے تک پہنچنا ہے۔ اس طرح ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ بلانے والے کی نافرمانی کر سکے یا اس کی آواز کو آئندہ پر ڈال دے، بلکہ ذلیل اور مقہور ہو کر رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ ان کے دل اور کلیجے ذلت اور بے قراری کی لپیٹ میں ہوں گے۔
اب ان کی آنکھوں میں خوف ہوگا، بے حس و حرکت ہوں گے اور ان کی آوازیں ناپید ہو جائیں گی۔ یہ حال اور یہ انجام وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل سے مفر ممکن ہی نہیں۔ پھر غور کیجئے اس عظیم صورتحال والے دن، اس کے خوف کا اندازہ کہاں تک ہو سکتا ہے، جس کے قابو میں کافی لوگوں کی جانیں ہوں گی، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا، نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک گناہگار گمراہی اور عذاب میں ہے، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے مزے چکھو۔ کافر لوگ اپنے حشر کے اس حال میں شدید پیاسے ہوں گے، ان پر اس دن کی سخت گرمی ہوگی جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ کافر لوگوں کا پچھتانا اور شرمندہ ہونا اور آرزو کرنا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے۔ جب کافر لوگوں کو عذاب اور ذلت اور رسوائی نظر آئے گی تو ان کو پچھتاوا اور شرمندگی لگ جائے گی، اور پچھتاوا بصورت عذاب اتنی کثرت سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا نام ہی یوم حسرت یعنی پچھتاوے کا دن رکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔